أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ قریش سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یاد دہانی کے لیے اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ جو سورۃ الفیل جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پاس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ کل کی سورہ مبارکہ جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک انتہائی مختصر الفاظ یا انتہائی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایک گہرا مفہوم اور گہرا ایک مطلب اور معنی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ لبریز ایک آیت، ایک سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، بلکہ نہ صرف اس کے اپنے ہی الفاظ کے معنی اور مفہوم اور اس کی گہرائی، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ یا ایک تاریخی واقعہ جو کئی دہائیوں پر کہنا چاہیے، کیونکہ وہ واقعہ جو ہوا، واقعہ فیل جو ہے، وہ صرف چند دن کا یا چند ہفتوں کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پیچھے اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی اسی واقعے کا حصہ تھی۔ تو اس سارے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر انداز میں تذکرہ کر کے اہل قریش کو اور اہل مکہ کو یاد دہانی دلائی کہ ذرا تم کچھ ہی عرصہ پہلے، 40-45 سال پہلے جاؤ اور ذرا یاد کرو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا تھا، لیکن اس کعبہ کے رب نے اس گھر کی حفاظت کی، اور یہ وہی کعبہ کا رب ہے جس کو تم نے کئی سال تک پھر اس واقعے کے بعد دوسرے سارے بتوں کو، دوسرے سارے معبودوں کو بھلا کر یا چھوڑ کر تم صرف اسی معبود کی مطلب اسی معبود کو تم پکارتے رہو، اور یہ وہی معبود ہے جسے اب یاد دہانی کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کرا رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں اس کی طرف راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن تم اپنی حق درمی پر یا اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہو اور اس کی طرف کام نہیں دھرتے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش جو ہے وہ بھی ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ جیسے اسی اللہ تعالیٰ کی اسی بات کا یا اسی تسلسل میں ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی، یا اسی سے ملتا جلتا کچھ معاملات یا واقعات یا ماضی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی لوگوں کو، اہل قریش کو اور خاص کر، اور اہل مکہ کو عام طور پر۔ بہرحال وہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سبق سورہ قریش ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں مصحف جو ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 پر آتا ہے، 106 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے،
قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 29 نمبر پر، 29 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اس میں صرف 4 مختصر سی آیات اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 4 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورہ قریش۔ قریش اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ اس کے پہچان کے لیے مختص ہوا۔ اور قریش، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ قبیلے کا نام ہے، اور خاص کر اس کی افضلیت یا اس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی بڑھ کر ہے کہ یہ قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ قبیلہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک خاص اہمیت اور ایک خاص محبت جو ہے اس قبیلے کے ساتھ، وہ بھی ہمیں ہماری پوری امت محمدی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم پس منظر یا اس کے حالات و واقعات یا زمانہ نزول کے اگر ہم بات کریں، تو اس کا کرونالوجیکل آرڈر یا ترتیب نزولی 29 نمبر جو ہے وہی ہمیں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی مکہ کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ پچھلی جو سورہ ہے، سورہ فیل، سورہ فیل کا جو نزولی نمبر تھا وہ 19 تھا، 19۔ سورہ فیل جو ہے وہ 19 نمبر پہ یہ سورہ آتی تھی، اور یہ جو ہے اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد، سورہ فیل کے کچھ ہی عرصے بعد یا اسی زمانے میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس وقت کے حالات و واقعات، اس وقت کے لوگوں کا جو رویہ، یا لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو بہت سارے سوالات ابھر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے پچھلی کچھ جو ہمارے مجلسیں ہیں ان میں ہمارا تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس وقت کے لوگوں کا رویہ کیا تھا، اور اس وقت ان کے ذہن میں جو خاص کر قرآن مجید کے بارے میں، یا اس کی گہرائی کے بارے میں، اور اس کی وسعت کے بارے میں، اور اس پیغام کے بارے میں، چاہے وہ کوئی اس کی طرف کسی نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن سوالات سب کے لیے، سب کے ذہن میں آئے، اور یہ میسج یا یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ وہاں پر زبان زد عام ہوا سب کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس میں اہم ترین ایک نصیحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل قریش کو بالخاص، اور پھر اہل عرب کو، اور پھر پورے نوع انسانی کو بطور عام یہاں پر ہمیں ملے گی۔ اس کا اس کو اگر ہم تھوڑا سا مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے کچھ معاملات جو ہیں وہ تو ہم اس کی پہلی اور دوسری آیت کی مناسبت سے یا اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم اس کو تھوڑی سی تفصیل میں دیکھیں گے۔ لیکن جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ سورہ فیل میں ماضی قریب یعنی 40-45 سال پرانا ایک واقعہ یاد کرا کر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو احساس دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود واحد کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، یہ وہی معبود ہے جس نے کعبہ کو ابرہہ کے لشکر سے محفوظ رکھ کر نہ صرف تمہارے اوپر واضح کر دیا کہ صرف وہی ہے جو اس کعبہ کا رب ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تمہاری عزت، عرب معاشرے میں تمہاری عزت، ساکھ، شہرت، مقام، مرتبہ اور مرکزی حیثیت جو ہے، اور اس طرح کے جو تمہیں ایک مرکزی جو قوم کی حیثیت سے وہاں پر جانا جاتا تھا، ان سب چیزوں کو محفوظ اور برقرار بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ وگرنہ اگر ابرہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تم مغلوب ہو جاتے، اور تمہاری حیثیت اور اوقات جو ہے وہ کچھ بھی نہ رہتی۔ تم بالکل جس طرح سے ابرہہ کے لیے کہا کہ وہ خس و خاشاک کی طرح یا کھائے ہوئے بز کی طرح اس کا لشکر ہو گیا، تو تمہاری حیثیت جو ہے وہ بھی جاتی رہتی۔ اگر اس واقعے سے بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، تو پھر ذرا تھوڑا اور ماضی میں پیچھے جاؤ، اور 150-200 سال پہلے کی اپنی حالت پر نظر دوڑاؤ کہ تم کس طرح سے منتشر تھے، کمزور تھے، ناقص و ناتواں تھے، غربت میں تھے، تمہارا آپس میں کوئی اتفاق نہیں تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، جس کی وجہ سے یمن کے غیر لوگ آ کر تمہارے اوپر اس گھر پر قابض تھے، اور تمہارے اوپر وہ حکومت کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ فکر مند ہوئے، اور بتدریج کوشش کرتے کرتے تم اس مقام پر پہنچے کہ تمہاری عزت، شہرت اور رواداری کا ڈنکا اب پورے
اہل عرب میں، پورے عرب کے پوری ریاستیں، بلکہ پوری ارد گرد کے جتنی آبادیاں اور جتنا حجاز ہے، اس میں سارا تمہاری شہرت اور رواداری کا ڈنکا جو ہے وہ پوری طرح سے بجتا ہے۔ اس کو ہم کچھ ابتدائیے کے طور پر ہم لیتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی قریش کے کچھ لوگوں کے دل میں کوئی بات ڈالی کہ وہ سوچ سوچ فکر میں پڑے اور فکر مند ہوئے، اور انہوں نے کچھ کوششیں کی۔ وہ کیا کوششیں کی، یا کس طرح سے اہل مکہ یا خاص کر قریش کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت، جبکہ وہ بالکل تتر بتر تھے، منتشر تھے، بالکل نا اتفاقی کا شکار تھے، اور قسم پرسی کے زندگی میں تھے، حالت جنگ میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں مشغول تھے، تو کیسے پھر وہاں سے چلتے چلتے بتدریج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا، عزت اور شہرت کی بلندیوں پر، جس مقام پر آج یہ قریش جو ہے یہ فائز ہیں، جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم پہلی دو آیات کے کنٹیکس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، الفت دلانے کے لیے قریش، یا قریش کو الفت دلانے کے لیے، ایلافہم، ان کو الفت دلانے کے لیے، رحلتا، سفر کرنے پر یا سفر کی، الشتاء، سردی کے موسم یا سردی میں، والصیف، اور گرمی میں۔ اس قریش کو سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کی الفت دلانے کے لیے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ تو تھوڑا سا لفظی ترجمہ جو ہے وہ تو تھوڑا سا ایسے مطلب سمجھ میں نہیں آنے والا، لیکن اس کو اگر کچھ دوسرے ترجمے جو ہمارے سامنے ہیں اگر ان کو بھی ہم دیکھیں، تو جیسا کہ مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، چونکہ قریش مانوس ہوئے اور جاڑے اور گرمی کے سفروں سے وہ مانوش ہو گئے۔ قریش مانوس ہو گئے جھاڑے اور گرمی کے سفروں سے، یا اللہ تعالیٰ نے قریش پر اس قدر رحمت اور مہربانی کی کہ وہ گرمی اور سردی کے سفروں سے مانوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قریش پر اس قدر رحمت اور شفقت اور مہربانی کی کہ وہ گرمی اور سردیوں کے سفر سے مانوس ہوئے، اور بے خوف ہو کر وہ جس طرف چاہیں سفر کرتے ہیں، اور تجارت وغیرہ سے کثیر نفع حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مانوس ہو گئے قریش گرمی اور سردی کے سفر سے؟ اس سے پہلے سورۃ العادیات میں ہم نے پڑھا تھا، سورۃ العادیات وہ گھوڑے والی آیت جس میں گھوڑے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح سے گھوڑا اپنے مالک کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے مالک کے لیے، رب کے لیے محنت اور مشقت کرو۔ تو اس وقت ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ اس وقت مطلب دوسرے قبیلے جو ہیں ارد گرد کے جتنے تھے، وہ آپس میں جنگ اور خون ریزی جو ہے وہ سلسلہ تھا، مطلب لوٹ مار جو ہے وہ ایک عام سا رویہ تھا، مختلف گروہوں کا یا مختلف قبیلوں کا ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے تھے، بدلہ لینے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، طاقت دکھانے کے لیے، دھونس جمانے کے لیے، جس کی وجہ سے کوئی بھی وہاں پر آبادی، کوئی وہاں پر قبیلہ، کوئی وہاں پر شہر محفوظ نہیں تھا، اور راتوں کو وہ سو نہیں سکتے تھے، اور ان کو یہی دھچکا لگا رہتا تھا کہ ابھی کوئی دشمن آیا، اور ابھی کوئی گروہ آیا اور ان کے اوپر کوئی ڈاکو اور رازنی اور اس طرح کے میٹر جو ہیں قافلوں کے اوپر بھی اور آبادیوں کے اوپر بھی یہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور خاص تذکرہ کر کے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے الفت دی گرمی اور سردی کے موسموں کے درمیان کہ تم سفر کرتے پھرو، یعنی قریش کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت، مقام، مرتبہ، شہرت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا یہ شہر مکہ جو ہے وہ محفوظ تھا، بلکہ ان کے قافلے جب بھی پورے سال کے موسموں میں جب بھی وہ سفر کرتے اور جس سمت کو بھی وہ سفر کرتے، ان قافلوں کو، قریش کے ان قافلوں کو ایک خاص پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل تھی، نہ تو ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا تھا، نہ ہی ان کے ساتھ ان سے کوئی راہداری وغیرہ، کوئی ٹیکسز وغیرہ تھے جو راستوں سے گزرنے کے لیے تھے، نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی میٹر تھا۔ تو قریش کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی تھی۔ اب یہ کرم نوازی کیسے ہوئی ان کے اوپر، یہ بطور خاص سمجھنے کے لیے ہے، اور کیونکہ
سورہ فیل کی طرح یہ سورہ مبارکہ کی بھی بغیر کسی تفصیل کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا. جس طرح سے سورہ فیل کو ہم نے دیکھا کہ ابھی 40 45 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے کچھ چشمدید گواہ بھی موجود تھے جن کو پوری تفصیل جو ہے تھی. جیسا کہ تذکرہ کیا کہ پرندے کیسے آئے تھے وہاں پر، ان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بہت اتھینٹک اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے جو کنکریاں برسائیں تھیں، ان کنکریوں کے بارے میں بھی بہت اتھینٹک قسم کے اقوال جو ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. تو اسی طرح سے یہ اس سے کچھ پہلے تک، یعنی 150 200 کی تاریخ جو ہے، یہ بالکل عام سی بات ہوتی ہے کہ ہر بچہ یا ہر جو فرد ہے اس کو 100 150 200 کی تاریخ کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب کچھ عرصہ پہلے جو ہے کیا ماحول تھا، اور کیا ہمارے بزرگوں نے کیا، کیا ہمارے دادا اور اس دادا کا جو باپ ہے لگڑ دادا یا جو بھی کہتے ہیں، ان کے کیا معاملات تھے، اور کس طرح سے آج ہمارا یہ ماحول جو چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی 150 200 سال پہلے کی تاریخ کی طرف در حقیقت ان لوگوں کو یاد کرایا. ان لوگوں کے ذہنوں میں بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں پہلی 2 آیات میں در حقیقت ان کو 150 200 سال کی تاریخ جو ہے اس کو یاد دلایا ہے. اب یہ پچھلے 150 200 سال میں کیا ایسا کچھ ہوا، کیا اتنا کچھ اہم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بطور خاص تذکرہ کیا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک تاریخ کا ایک کمپائل کیا ہے، ایک پیج میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ پچھلے 150 200 سال میں کیا بڑے معاملات ہوئے. کہ قریش جو ہے وہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا عزت اور شہرت کی بلندیوں پر، کہ اس دور میں جب کہ کوئی قافلہ محفوظ نہیں اور کوئی آبادی محفوظ نہیں، لیکن قریش اور اہل مکہ جو ہیں ان کے قافلے بھی محفوظ ہیں اور ان کی آبادیاں بھی محفوظ ہیں. تو اگر ہم اس کو تاریخ کے اوپر تھوڑا سا نظر دوڑانے کے لیے کوشش کریں گے مختصر انداز میں اس کو ہم سمجھ سکیں، تو یہ ایک چھوٹی سی کمپائلیشن ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس میں تاریخ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب قریش جو ہے وہ بالکل تتر بتر تھی، لیکن اس میں پھر ایک اللہ تعالیٰ نے قصی بن کلاب کے دل میں کچھ ڈالا کہ وہ فکر مند ہوا، اور اس نے اس میں مختلف قبیلوں کو متحد کر کے ایک لوکل گورننس جو ہے وہ قائم کی. پھر اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے عبد مناف اور عبد الدار جو ہے اس نے کنٹری لیول پر اپنے شہر سے باہر نکل کر اپنے جو ملک ہے ارد گرد کے قبائل اور ارد گرد کے جو شہر ہیں وہاں تک رسائی حاصل کی، اور وہاں تک کچھ کوشش اور محنت کر کے اپنا نام جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھایا. پھر اس کے بعد عبد مناف کے 4 بیٹے مطلب، عبد الشمس، نوفل اور ہاشم، ان چاروں بیٹوں نے مل کر پھر انٹرنیشنل لیول پر جا کر اپنے اپنے جو مکہ ہے یا کعبہ ہے یا اپنی جو سلطنت ہے اس کی ایک ایڈورٹائزمنٹ کی، اس کی تشہیر کی، اور اس کے معاملات کو دوسری قوموں کے ساتھ بھی جا کر پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ جو ہے یا قریش جو ہے یا مکہ جو ہے وہ بلندیوں کی شہرت کی بلندیوں تک پہنچا. اور پھر شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا کہ اسی دوران پھر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب بن ہاشم جو ہے ان کے زمانے میں واقع اصحاب الفیل ہو گیا. اب اصحاب الفیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب پھر واپس ان کی عزت شہرت اور جو بھی ان کی ناموری تھی پورے زمانے میں اس کو نہ صرف محفوظ رکھا، بلکہ ان کے اوپر ثابت کر دیا کہ تم اگر اس رب کو بھول سکتے ہو تو وہ رب تمہیں نہیں بھولا. وہ رب جو ہے وہ تمہیں اسی طرح سے نواز رہا ہے. آج بھی تم نے 60,000 سے بڑی فوج جو ہے اس سے تمہارے پوری سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دیا. تو اس کو ہم مختصر سی تفصیل کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، مختصر سی بالکل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے قدیمی حالات جو ہے سب سے پہلے 200 250 200 سال پہلے تک قریش جو ہے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ تتر بتر تھے، منتشر تھے. قصی بن کلاب یہ ایک بزرگ ہیں بنی قریش کے، تقریباً 5 نسل پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو قصی بن کلاب سے پہلے بنی حجاز کے قریش جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں منتشر تھے، اور آپس میں زیادہ اتفاق نہیں تھا، خون ریزی، جنگیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت
بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ بھی قبیلہ خزاع کے ہاتھ میں تھی۔ قبیلہ خزاع جو کہ قبیلہ حمیر کی ایک برانچ تھی اور یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ میں آباد ہوئے تھے، اور کسی طرح سے وہ بیت اللہ کے متولی بن گئے تھے۔ اور یہ قبیلہ خزاع جو ہے وہ وہی حمیر قبیلہ ہے جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا کچھ آیات کے تناظر میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر جو قوم سبا ملکہ سبا نے جو اسلام قبول کیا تھا، جو ملکہ سبا کا قبیلہ، وہی جو قوم ہے آگے پر بڑھ کر مختلف قبیلوں میں بٹی، اور اس میں قبیلہ حمیر جو ہے اس نے ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔ وہی قبیلہ حمیر جو ہے وہ کعبہ کے اوپر یا بیت اللہ کے اوپر بھی کافی لمبے عرصے تک اپنا متولی بن کر رہا، یا کعبہ کا کسٹوڈین بن کر رہا۔ لیکن قریش یا بنی اسماعیل جو ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں پر ایسے تتر بتر تھے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور معاشی اعتبار سے بھی وہ بڑے کمزور تھے۔ بال پھر اسی دوران اسی قوم قریش کی قوم کے ایک بزرگ قصی بن کلاب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈالا۔ تو قصی بن کلاب ایک بہادر اور مدبر شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے بنی قریش کو متحد کیا۔ سب سے پہلے لیول میں انہوں نے بنی قریش کے جو کہ مختلف قبیلے یا مختلف جو گروہ بن چکے تھے ان کو متحد کیا، اور ایک منظم مہم چلا کر خزاں سے بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ واپس حاصل کر لی۔ اس نے کوشش کی، اتحاد پیدا کیا، اور بیت اللہ کی تولیت یا بیت اللہ کی کسٹوڈین شپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کر لی، اور اس کے لیے کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ ایک کولڈ وار قسم کا ایک منظم جو سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اسی طرح قصی نے ایک منظم روایات کی بنیاد رکھی، اور مکہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت مزارت کا بہترین انتظام بھی کیا، اور اس کے ساتھ ایسے منظم اور محکم انتظامات کی وجہ سے قریش کا اثر و رسوخ عرب کے دیگر قبائل کے علاوہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں قائم ہوتا چلا گیا، اور قریش کا نام اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو قصی بن کلاب نے ابتدائی کچھ اقدامات کیے، بیت اللہ جو ہے اس کی کسٹونین شپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لی، اور پھر حاجیوں کے جو آنے والے تھے ان کا انتظام کیا، ان کے رہنے دہنے کا یا ان کی خدمت مزارت کا، جس کی وجہ سے مطلب ان کی لوکل گورننس جو ہے ان کے شہر کے اندر وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی، اور پھر ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں بھی قریش کا نام جو ہے وہ تھوڑا سا جانا پہچانے لگا۔ پھر قصی بن کلاب کے بعد ان کے دو بیٹے عبد مناف اور عبد الدار، ان کی باری آئی، اور انہوں نے بھی کچھ کوشش کی۔ قصی بن کلاب کے بعد مکہ کی ریاست کے انتظامات ان کے بیٹوں عبد الدار اور عبد مناف کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ عبد مناف کو اہل عرب میں زیادہ پذیرائی اور شہرت ملی، یعنی عبد مناف جو ہے اس نے لیڈنگ رول پلے کیا، لیڈنگ رول ادا کیا، اور مطلب نام اور شہرت میں وہ زیادہ بنسبت زیادہ اہم ہو گیا عبد الدار سے۔ بہرحال وہ دونوں ہی کی کوشش اور محنت تھی کہ انہی کی دور میں قریش کو بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے پورے اہل عرب میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ یعنی قصی بن کلاب کے زمانے میں تو قریب قریب کے کچھ لوگ یا کچھ آبادیاں، لیکن عبد مناف اور عبد الدار کے زمانے میں پھر یہ جو مطلب ان کی مشہوری جو ہے یا ان کے بارے میں جو اویئرنیس ہے وہ تھوڑی دور کے علاقوں میں دوسرے شہروں تک بھی وہ پھیل گئی۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر ان کے احسان مند تھے لوگ جو ہے، ارد گرد کی آبادیاں یا ارد گرد کے شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے احسان مند تھے، اور ان کی احسان مندی کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کعبہ میں ان کے مختلف جو شہروں کے یا مختلف قوموں کے مختلف قبیلوں کے بت جو ہیں وہ بھی وہاں پر مطلب نصب تھے، جن کی حفاظت جو ہے وہ بھی عبد مناف یا قریش جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ زیادہ اہمیت بھی تھی کہ حج کے سفر کے دوران وہ آتے، بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے، اور اپنے اپنے بتوں کی جس بھی طرح سے وہ کرتے تھے اپنے بتوں کی اسی طرح سے پوجا شوجا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کرتے رہتے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ارد گرد کے شہروں کے میں۔ اور ان خدمات کی بدولت قریش کے قافلوں کو بھی ایک خاص تحفظ ملا، جس کی وجہ سے ان کا سفر دوسرے قبیلوں کی نسبت محفوظ ہو گیا۔ یعنی دوسرے قبیلوں کی نسبت قریش کو ایک خاص مقام اور مرتبہ جو ہے پورے اہل عرب میں یا پورے حجاز میں کہہ لیں عبد مناف اور عبد الدار کی زمانے میں حاصل ہو گیا۔ اب عبد مناف اور عبد الدار میں جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ عبد مناف ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا، کہ اس کے بعد پھر ان دونوں بھائیوں کے بعد پھر عبد مناف کے چار بیٹے
بنی سوری مطلب بن عبد مناف، مطلب، عبد شمس، نوفل اور ہاشم، ان چار بیٹوں نے بڑی خدمات کی، یا اس مقصد کو آگے لے کر گئے، اور انٹرنیشنل لیول تک اس قریش کا یا اس مکہ کا جو پیغام یا مکہ کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک روشن کیا۔ وہ کس طرح سے کیا کہ ان میں لیڈنگ رول جو ہے وہ ہاشم ہاشم بن عبد مناف جو ہے اس نے پلے کیا۔ اور ہاشم بن عبد مناف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم جو ہیں، انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہوئے اس قریش کو انٹرنیشنل لیول تک وہ لے گئے، اس کا مقام مرتبہ یا اس کی اہمیت یا اس کا نام جو ہے۔ تو اس کو بھی اگر ہم مختصر انداز میں دیکھیں، اس میں اہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کرنے والے ہیں، جو کہ ہم آگے جا کر وہ جو سورہ ہے اس میں بھی ہمیں وہ مدد دیں گے ہمیں۔ بہرحال عبد مناف اور عبد الدار کے زمانے میں کمائی گئی عزت اور احترام کے باعث ہاشم عبد مناف کو سب سے پہلے خیال آیا کہ کیوں نہ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے، جو عرب کے راستوں سے ہوتے ہوئے مشرقی ممالک اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران جو ہے اس کی حکومت، یعنی ایران جو ہے وہ چاروں طرف شمال اور جنوب اور خلیج فارس اور عرب کی دوسری ریاستیں اور شام اور مصر وغیرہ جو ہیں ان تک حجاز کے راستوں کو استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتے تھے، اور وہ تجارت ان کی کافی چمک رہی تھی، اور بڑا انہوں نے نام اور مرتبہ جو ہے وہ کمایا تھا ایران کی سلطنت یا ایران کے تاجروں نے۔ انہوں نے سوچا، یعنی یہ چار بھائی جو ہیں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اہل عرب کی پہلے لیول میں، سب سے پہلا لیول انہوں نے کیا کیا، یا سب سے پہلا جو قدم جو ہے اس طرف انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف لے جانے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اہل عرب کی روزمرہ کی ضروریات کا سامان خود مختلف ممالک سے خرید کر لایا جائے، اور اسے ان راستوں میں آنے والی دوسری ریاستوں اور قبیلوں میں بھی فروخت کر کے نفع حاصل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ویژن یہ بھی تھا، یہ ویژن جو ہے یہ بنی ہاشم کا تھا ایکچولی، کہ بنی ہاشم کا ویژن یہ بھی تھا، بنی ہاشم نہیں سوری ہاشم بن عبد مناف کا، کہ ویژن یہ بھی تھا کہ مکہ میں سامان تجارت لا کر اسے اہل عرب کے لیے ایک مرکزی منڈی کے طور پر ڈیولپ کیا جائے، تاکہ عرب کے مختلف قبائل جہاں آ کر خریداری کریں۔ یعنی ان کا ویژن یہ تھا کہ ایک مرکزی مارکیٹ کے اعتبار سے، یا مرکزی مارکیٹ کے مقام کے طرح پر مکہ جو ہے اس کو ترویج دی جائے یا اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور دوسرے ملکوں سے سامان تجارت لا کر یہاں پر رکھ کر دوسری ارد گرد کے جو شہر ہیں ان کو یہاں پر آ کر خریدانی کے لیے مطلب دعوت دی جائے، اور راستے میں تجارت جو ہے اس کے دیگر مواقع جو ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے قریش کی جو عزت اور احسان مندی اس قریش کی عزت اور احسان مندی کی وجہ سے نہ صرف ان کے قافلے محفوظ سمجھے جاتے تھے، بلکہ انہیں راستوں میں پڑنے والے مختلف قبائل کے عائد کردہ راہ گزر یا ٹیکس جو ہے وہ بھی ان سے وصول نہیں کیے جاتے تھے، جو دوسرے قافلوں سے بڑی بھاری مقدار میں وصول کیے جاتے تھے۔ اب بنی ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی ایک اسکیم بنائی، اور اپنے اس اسکیم میں اپنے تینوں بھائیوں کو شامل کر لیا۔ یعنی بنی ہاشم نے ارد گرد کا ماحول، اپنے وسائل، اپنی اپنی حیثیت، اور اپنی جو دوسرے جو قبیلے ہیں یا گزرگاہ ہیں جہاں ان میں اپنا جو ایک خاص مقام جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کی ایک پوری پلاننگ کی، اور اپنے تینوں بھائی جو ہیں اس میں بھی شامل کیا، اور انہوں نے پھر گفت و شنید کی، پلاننگ کی، اسٹریٹجی اپنائی، جس کے نتیجے میں پھر ان چاروں بھائیوں نے مختلف ریاستوں سے مختلف طرح کے معاہدے کیے، جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہے کہ ہاشم نے غسانی بادشاہ عبد شمس نے حبش میں، مطلب جو ہے اس نے یمن میں، اور اسی طرح سے نوفل نے عراق اور فارس کی حکومتوں سے اپنے معاہدے جو ہیں وہ کیے، مراسم استوار کیے، اور کچھ مراعات جو ہیں وہ حاصل کی، ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس جو ہیں یا کچھ کنٹریکٹ جو ہیں وہ سائن کر لیے، تجارتی معاہدے جو جن کو کہہ سکتے ہیں۔ اب ان اقدامات کی وجہ سے اس طرح ان لوگوں کی تجارت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی جائے۔ اس بنا پر یہ چاروں بھائی جو ہے وہ متجرین یا تجارت پیشہ کے نام سے اپنے پورے علاقے میں یا پورے شہر میں یا پورے ملک میں مشہور ہو گئے متجرین کے نام سے، اور ان کے روابط کی وجہ سے ان کو اصحاب الالاف بھی کہا جاتا ہے، لی ایلافی قریش۔ اصحاب الالاف بھی ان چاروں بھائیوں کو کہا جاتا تھا، کیونکہ ان چاروں بھائیوں نے بڑی الفت کے ساتھ، الاف کے معنی جو ہے وہ الفت پیدا کرنے کے، محبت پیدا کرنے کے،
تو اور اس طرح کے اور بھی ملتے جلتے معنی بھی ہیں، مانوس ہونے کے، پھٹ کر مل جانے کے، اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے مختلف معنی جو ہیں اس سے ملتے جلتے ایلاف کے ہیں۔ تو ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الایلاف کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ انہوں نے مطلب بہت سارے کنٹریکٹس اور ایگریمنٹ کیے، اور بہت ہی خوش اسلوبی سے کیے، بہت ہی اتفاق رائے پیدا کی انہوں نے مختلف قبیلوں اور مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب الایلاف کہا جاتا تھا۔ اور یہ لوگ مختلف قبائل سے معاہدہ ایلاف کرتے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف علاقوں میں بغیر کسی خوف کے سفر و تجارت کر سکتے تھے۔ اب یہاں تک تو ہے کہ ان کی تجارت جو ہے وہ ایک خاص مقام پر پہنچی، ان کے اپنی جو پولیٹیکل یا ان کی اپنی جو حیثیت تھی، یا ان کی اپنی جو عزت اور مقام اور مرتبہ تھا اہل عرب کا، یا قریش کا خاص کر، اس کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگ مصر، شام، عراق اور مختلف مواقع میں تو مختلف ملکوں میں تو رسائی ان کو حاصل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان مختلف ملکوں کی ثقافت اور تہذیب کے براہ راست ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تعلیم کا اور ایک علم اور عقل و شعور جو ہے، وہ بھی بیداری جو ہے، اویئرنیس کی بیداری جو ہے وہ بھی ایک آئی، اویئرنیس بھی ان کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور ان میں کوئی تعلیم کے بارے میں کچھ شعور جو ہے وہ بھی انہیں اسی تجارت کی وجہ سے، اور ان روابط جو مختلف سلطنتوں کے ساتھ جو ان کے رابطے شروع ہوئے، ان کی وجہ سے ان میں ایک معاشرتی بہتری، معاشی بہتری کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی بہتری بھی آئی، کہ ان میں کچھ سوچ سمجھ جو ہے وہ بھی بڑی، اور علم جو ہے وہ بھی اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب پر فائق ہوئے، اور مکہ جزیرت العرب کا سب سے اہم ترین تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا، یعنی ایک علم و دانش جو ہے اس میں بھی ان لوگوں نے ایک ترقی کے منازل جو ہے وہ طے کیے، یا اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جتنے قریش میں تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو قادۃ الناس کہا کرتے تھے، یعنی قریش جو ہے وہ لوگوں کے لیڈر ہیں۔ وہ کہتے تھے قریش قادۃ الناس، یعنی قریش جو ہے لوگوں کے لیڈر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت علی کی روایت ہے جو بہیقی میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کے پاس تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سلب کر کے قریش کو وہ سرداری جو ہے، یا وہ تولیت جو ہے بیت اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا کر دی۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی۔ اس تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو 3 نسلیں لگیں، یا 3 جنریشنز لگیں، مطلب اس لیول سے جہاں پر وہ بالکل ہی پھٹے پڑے تھے، بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، کہ ان کے درمیان ایک الفت، ایک محبت کا ایک معاملہ جو ہے وہ قائم کیا قصی بن کلاب نے، کہ وہ ان کے درمیان ایک محبت پیدا ہوئی، وہ آپس میں اتفاق میں ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے، اور انہوں نے پھر مکہ کی جو تولیت ہے، یا کعبہ کی تولیت جو ہے وہ حاصل کی، حاجیوں کا انتظام کیا۔ پھر ان کے بعد دوسری نسل جو ہے عبد مناف نے لیڈنگ رول پلے کرتے ہوئے لوکل کنٹری لیول پر اس کو ایکسپینڈ کیا۔ پھر ان کے بھی عبد مناف کے بھی 4 بیٹے، اور اس میں ہاشم نے لیڈنگ رول پلے کرتے ہوئے نہ صرف وہ پورا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر لے کے گیا، بلکہ اسی دور میں پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دور میں پھر اس قدر ایک ایکسپینشن ہوئی قریش کی مختلف میٹرز میں، کہ وہ علم کے میٹر میں بھی، تعلیم کے میٹر میں بھی وہ کافی آگے بڑھ گئے، اور کافی حد تک انہوں نے ایک اچھا مقام اور بلند مرتبہ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اب اتنا بلند مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے بعد، 3 نسلوں کی کوشش کے بعد، جب اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا، 3 نسلوں کی کوشش کے بعد بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہے نا، کہ ذرا یاد کرو کہ تمہاری 3 نسلیں لگیں کہ تم نے ایک مقام اور مرتبہ حاصل کیا، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین تھی تمہارے اوپر۔ اس کے باوجود ایک ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے 60,000 فوج کا، جس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے، وہ تمہارے سامنے جب آ کھڑا ہوا تو تم میں سخت نہیں تھے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکتے، اور تم نے اس معبود واحد کے
ذمے چھوڑ کر اپنے سارے میٹر جو ہیں وہ پہاڑوں پر چلے گئے، لیکن وہ معبود واحد تو برحقیقی معبود ہے، اس نے تو پھر اپنے گھر کی حفاظت کی اور تمہارے اوپر ثابت کر دیا کہ تم نسلوں تک بھی کوشش کرتے رہو اس معبود واحد کی جو رحمت اور مہربانیاں ہیں تمہارے اوپر، اس سے اس سے تم اعراض نہیں کر سکتے، اس سے تم منحرف نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے اوپر اسی طرح سے جاری و ساری ہیں۔ گو کہ آج تم اس کو اس کا انکار بھی کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود آج کے وقت تک یہ قرآن مجید یا جب یہ آیات نزول ہو رہی ہیں اس وقت تک ان کی مرکزی حیثیت جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار تھی۔ لیکن جب انہوں نے پھر اس قرآن کو جھٹلایا، اس کی مخالفت کی، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، تو پھر چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ان کے ساتھیوں سمیت کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر ان کے اوپر زوال کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بحیثیت ان کی جو طاقت اور قوت تھی ایک مشرکین کی حیثیت سے یا مخالفت اسلام کی مخالفت کی حیثیت سے، وہ چند ہی سالوں میں یعنی کہ 5-6 سالوں کے اندر ڈھیر ہو کر آئے گی اور مکہ جو ہے وہ فتح کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کچھ بزرگوں کو اس طرح سے متحد کیا اور اس میں پھر عقل و شعور تک اور اس بلند اور مقام اور مرتبے تک تمہاری ایک پوزیشن جو ہے اس کو لے گئے۔ تو ذرا اپنی 150-200 سال کی تاریخ جو ہے اس کو یاد کرو، اور اس کو یاد کر کے ذرا اپنے ارد گرد دیکھو کہ تمہارا کیا ماحول ہے۔ کہ لی لافی قریش کے اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی قریش کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو پھٹے پڑے قریش تھے، جیسا کہ ذکر کیا ہے، الاف کے بہت سارے مختلف معنی ہیں: محبت کرنا، مانوس ہونا، پھٹ کر مل جانا، دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو کر واپس آپس میں اتحاد کر لینا، کسی چیز کی عادت اختیار کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر پچھلی تمہاری نسلوں میں بہت سارے احسانات کیے جس کی وجہ سے تم الفت دلانے والے ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں الفت دی، تمہارے اندر الفت پیدا کی، اور تم پھر اس لائق ہو گئے کہ تم گرمی میں اور سردی میں مختلف موسموں میں مختلف جگہوں پر سفر کرتے ہو اور تجارت کرتے ہو اور خوشحالی کی طرف تم رواں دواں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے تمہارے اوپر، جس کے ذریعے سے تم آج اس حیثیت میں یہاں پر موجود ہو۔ اور یہاں پر گرمی اور سردی کے سفروں کے بارے میں خاص کر یہاں پر ہے کہ وہ دو کہنے کے ٹریڈ سیزن کی تجارت کے سیزن تھے، دو موسم تھے تجارت کے، ایک گرمی کا موسم، ایک سردی کا موسم۔ گرمیوں کے موسم میں وہ سفر اور شام اور فلسطین وغیرہ کی طرف یعنی مشرق کی طرف کو سفر کرتے تھے، جو کہ ٹھنڈے علاقے تھے۔ گرمیوں میں وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے، اور گرمیوں میں وہ سردیوں میں وہ گرم علاقوں کی طرف یعنی مشرق کے یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف سفر کرتے تھے، بعد میں پھر سردیوں میں پھر وہ مشرق کی طرف سفر کرتے تھے، جو نسبتاً گرم علاقے تھے جن میں یمن وغیرہ جو ہے وہ سارے آتے ہیں۔ تو ان سفروں کے درمیان بھی ان کو اسپیشل پروٹوکول ملتا تھا قریش کے قبیلوں کو اور قریش کے قافلوں کو، کہ وہاں سے جب گزرتے ہیں ان کی آؤ بھگت بھی کی جاتی تھی، ایک مقام اور مرتبہ کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے۔ ان کا خادت مدارت کے ساتھ ساتھ ان سے جو ٹیکس وغیرہ تھا وہ بھی نہیں لیا جاتا تھا، اور ان کے طرح کی دوسری سہولیات جہاں وہ میسر تھی۔ اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے ان کو ملا؟ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلے 150-200 سال میں عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اصحاب الفیل سے حفاظت فرما کر اس کو محفوظ کر دیا، اس کو پھر یاد دہانی کرائی کہ پہلے ذرا اصحاب الفیل کے بارے میں تذکرہ کرو، پھر بھی تم اگر اپنی ڈھٹائی پر اڑے ہوئے ہو تو پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سورہ قریش نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے کی کہ سورہ فیل واقعے سے پہلے بھی ذرا نظر دوڑا لو کہ کس طرح سے اللہ نے تمہارے اوپر رحمت و شفقت کی، تو تمہارے اندر ایک الفت قائم ہوگی، جس کی وجہ سے تم ارد گرد سفر کرتے ہو گرمی اور سردی کے موسموں میں بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر، اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے معاملات جو ہیں ان کو پوری دنیا تک اب تم نے پھیلا رکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس قدر محنت، مہربانی اور شفقت اور رحمت کی ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس رب کی اس گھر کے۔ تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ یہ وہی رب ہے جس کو تم نے کئی سالوں تک واقع فیل کے بعد
सिर्फ उसी रब को पुकारते रहे, और सारे दूसरे 360 जो बुत थे उनको तुम भूल बैठे थे या उनको तुम छोड़ दिया था। इस कदर बड़ा वाकया अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने यानी मौजूदा उसको कहना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे सामने रूनुमा हुआ। लेकिन ये वही रब है जिसको तुम वापस भूल गए, और तुम वापस अपने दूसरे मैटर्स में पड़ गए हो। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम उसी रब की इबादत करो जो कि इस काबा का रब है। अल्लाह जी अतआमहुम मिन जूइन, ये वही रब है जिसने तुम्हें खाना दिया भूख से, जिसने तुम्हें भूख में खाना दिया। एक वक्त ये था जब तुम मुंतशिर थे, जब तुम्हारा कोई पुरसाने खोल नहीं था, कसम परसी की हालत में थे। गुर्बत और अफलास जो है वो तुम्हारे ऊपर थी। तुम्हारे मुंतशिर होने की वजह से, आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से तुम्हारी माली हैसियत और मुआशी हैसियत जो है बिल्कुल तबाहाली का शिकार थी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर कुसै बिन किलाब जैसा एक बंदा मतलब उसके जहन में डालकर तुम्हारे अंदर इत्तेफाक पैदा किया, और फिर बतदरीज तुम इस लेवल पर भी पहुंच गए कि तुम न सिर्फ मुआशी और माशरती एतबार से तुमने एक मुकाम और मर्तबा हासिल किया, असर और रसूख हासिल किया, मालो दौलत हासिल किया, बल्कि वह आमनहुम मिन खौफ, उसने अमन भी दिया तुम्हें खौफ से। क्योंकि बाकी जितने कबीले और जो काफले हैं वो तो जब गुजरते हैं राहगीरों से तो अपनी हिफाजत जो है उनके लिए सबसे बड़ा एक मसला होता था। उसके बावजूद उनको लूट लिया जाता और उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के मामलात इस तरह से होते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे काफिलों की और तुम्हारी आबादियों की हिफाजत का एक जरिया भी बनाया, तुम्हारे इज्जत और मुकाम और मर्तबे की वजह से, कि तुम बेखौफ होकर मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ सफ़र करते हो, और मुख्तलिफ मुल्कों में अपना जो असर रसूख जो है वो अपना मतलब कायम किए हुए हो। तो ये भी अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपनी तारीख को तुम याद रखो, अपने माजी को तुम याद रखो कि तुम क्या थे, आज तुम क्या हो। और उसको याद करते हुए तुम्हें चाहिए तुम नसीहत पकड़ो कि वो वही रब है जिसने तुम्हें इज्जत मुकाम मर्तबा जो है सब कुछ अता किया, और वही रब है जिसने तुम्हें असहाबुल फील के इतने बड़े लश्कर से भी फिर हिफाजत की। ना सिर्फ काबा की, अपने रब की सॉरी काबा की हिफाजत की, बल्कि तुम्हारी कुरैश और अहले अरब के जितने कबीले थे उनकी भी उसी तरह से अल्लाह ताला ने हिफाजत की वहां पर। कि वहां से वो अब्रहा जो है वो किस तरह से खाए हुए भुस की तरह से वापस जलीलो ख्वार होकर वापस निकला। और वो ना सिर्फ वो बल्कि एक जो एक खतरा ये भी रहता है कि एक फौज अगर कहीं से नाकाम हुई है तो वो वापस जाकर दोबारा से रीऑर्गेनाइज होगी, दोबारा से वो वापस चढ़ाई की कोशिश करेगी। खतरा जो है वो रहता है। अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे ऊपर से वो खतरा भी टाल दिया कि 3-4 साल के अंदर अंदर वो पूरी जो हबशा की जो हुकूमत जो उन्होंने यमन के ऊपर कायम की हुई थी, वो पूरी की पूरी हुकूमत ही खत्म होगी, और बिल्कुल ही ये पूरा इलाके जो है वो तुम्हारे लिए महफूज हो गए सारे। तो तुम अल्लाह ताला की इन रहमतों को, अल्लाह ताला की इन मेहरबानियों को याद करो, और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसकी सिर्फ उसी की बंदगी करो, उसके अहकामात की तरफ आओ, उसकी उसकी बात जो है उसको मानो, और उसके ज़रिए से तुम अपनी इस्लाह करो। और फिर उसके ऊपर तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे अंदर मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मबूस करके तुम्हारे ही अंदर से मतलब तुम्हारे सामने जो है वो रखा, ताकि तुम नसीहत हासिल करो उनके ज़रिए से। और फिर कुरान जो है तुम्हारे ऊपर इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से भी नसीहत तुम्हारे ऊपर वाज़े करता जा रहा है। तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि किस कदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रहमतें और शफ़क़तें की, जो कि पूरी तारीख़ इंसानी में दूसरी दूसरी दुनिया या दूसरी कौमों के ऊपर इस कदर बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत नहीं है कि पूरी क़यामत तक आने वाले जितने कौमें हैं उन तक ये नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तालीम और उनकी जो उसवा है उसको महफूज किया अल्लाह ताला ने। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी ज़रा अपनी तारीख़ या अपने गिरबानों में झांक कर ज़रूर अल्लाह ताला के एहसानात को याद करें, अल्लाह ताला के एहसानात को टटोलें, और कोशिश करें समझने की। हम जब गिनने लगेंगे तो हम काउंट नहीं कर सकेंगे कि कितने अल्लाह ताला के एहसानात हैं हमारे ऊपर। कि हमें दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने गिरबानों में भी जानकर हमें अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, तो अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.